عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، آؤ مسلمان بھائیو، آلے طہار ماننے والوں، ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جن آلے طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آلے نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے جڑا سا روڈ دے تے جلسہ کر رہا ہوں، باہر فرنٹ تے دیکھ لانا تیرے سامنے پنجاب پولیس دے جوان کھڑے نہیں، لیا اپنے کسے 25-30 سال دے جوان انہوں کہہ کے تینوں 30,000 تنہا ملے گی تے بم بلاس کرنے والے دے سامنے کھڑا ہو جاؤ، تو اپنی جان دویں گا پر اپنے پتر نو باہر نہیں نکلن دویں گا۔ اگر مسلمانوں فرینڈ تے کھڑے نہیں تے تیری عبادت واسطے کھڑے نہیں، آ تیریاں عبادتاں قرآن واسطے کھڑے نہیں، تو عزیزان من میں اصحاب نبی دی وکالت عبادت سمجھنا میں، آل بیت دی وکالت عبادت سمجھنا میں، علماء دے مشن نو اگے پہچانو، شہید ملت لاما انسان دے مشن نو، حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ دے مشن نو، عرض کردہ میر ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ دے مشن نو، حافظ یا عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ دے مشن نو، عرض کردہ پیا مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ دے مشن نو، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ دے مشن نو، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے مشن نو، حافظ عبدالقادر روپری رحمہ اللہ دے مشن نو، عرض کردہ لکھوی خاندان دے مشن نو اگے پہچانا عبادت سمجھنا میں۔ آؤ عزیزان من حضرت امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والو، آل رسول دا تینو شان دس جوانو، سید سارا جہان کردہ ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ ہے، مگر جو سید کردہ ہے وہ کوئی کردہ ہے۔ عزیزان من محرم حرمت والا مہینہ ہے، جڑا محرم دے اندر مذہبی منافرت بنا کے پاکستان دا امن برباد کرنا چاہتا ہے، ذرا پیغام لکھ لو نا مسلمانوں، حضرت امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والو، عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میں، اس ملک نو ویکھو، اسلام نو ویکھو، عرض کرتا پیا لوگو اسلام بھی سوکھانی پہلے آؤ اور میرا پاکستان بھی سوکھانی بنے آؤ۔ آدھ سال بیت دا کردار کاش کتے اج دا مسلمان سید دا کردار ویکھ لوے نا، ہاں میدان کربلا لے چلاؤ انہاں سیداں دا کردار دا جوانو، حضرت امام زین العابدین حضرت مولا حسین دا آخری بیٹا ہے، تمہیں ایک جملہ کہاں گا، کون بیگم کوٹ کے اندر کہتا ہے کہ آل حدیث آل محمد نو جناب جی حق دے نہیں مندے، کون کہتا ہے کہ حسین نو ایک کہندے نے جناب بغاوت کی تھی، ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ، آؤ لاما سنا اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ، میں تیرے سامنے اپنے دوستہ شیخاں تو بات لے کے چلاؤ، فتاوہ سنائیاں اٹھا کے دیکھ لو، لاما سنا اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ۔ مسلمانوں لائبریری جو کتاب پڑھی کچھ اور بات ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا دا دور ہے، پرنٹ میڈیا دا دور ہے، عزیزان من انہاں دے تے وکالت کرنا، یہ تیرا پیغام لوگاں تک پہنچے گا، کیونکہ سوشل میڈیا تے پروپیگنڈا جاری ہے، جی یہ آل محمد دا خروج سیاسی مندے نے، حیا کر اسلام دے نام نو داغدار نہ کر، شریعت دے نام نو داغدار نہ کر، آل محمد دے شام نو داغدار نہ کر، اور ساڑھے تے الزام نہ لاؤ، آ لفظ دیکھ نہ دراؤ، اسی آل بیت دی نوکری کرنے ہوں، سید سنائی دیتے بڑی شان والا ہے، ادھر لاما سنا اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اپنے پتاوہ سنائیہ چلک دینے، حضرت نواسہ رسول نے میدان کربلا والجڑا خروج کیتا ہے، حضرت آل محمد نے جو بھی شریعت واسطے کیتا ہے، انہاں دا اپنا مشن نہیں سی، نہ کرسی نہ اقتدار، آل محمد دا مشن سی، اللہ کلمات اللہ دی بلندی واسطے، دین اسلام دی بلندی واسطے، شریعت دی بلندی واسطے، ایک کیویں ہو سکتا ہے جنہوں جنت دا سردار کیا ہوئے وہ شریعت دے خلاف چلے، وہ کیویں ہو سکتا ہے جنہوں نانا رسول نے اپنے سینے تے لٹایا ہوئے، ایک کون حسین اپنے نانے دے کندیاں تے لوریاں لین والا حسین، اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین، اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین، اپنے نانے دے سینے تے کھڑن والا حسین، اپنے نانے دی پشت تے سوار ہون والا حسین، اپنے نانے نرباغاں دی سیر کرن والا حسین، اپنے نانے کو نہ رکھوان والا حسین، اپنے نانے دی گوچ آنکھ کھولن والا حسین، اپنے نانے دے نال پیار
پیار کرنے والا حسینی حجر اسود نو میرا نبی چومے سارا جگ چومدا وے جنوں ایک دفعہ مصطفیٰ چومن انہوں سارا جگ چومدا وے حسین ہووے جنوں کملی والا بار بار چومدا ہے اس واسطے عزیزاں نے من حضرت امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والو فتاوا سنایا دے حوالے نال میں اپنے مسلک دی ترجمانی کر دیتی ہے کہ خدا را مسلمان فرقیاں نو آپس دے اندر کفر دی بیٹ نہ چلاؤ ایک کفر دے فتوے لگا لگا کے تو پاکستان دیاں جڑاں تمجی برباد کر دیتیاں پاکستان دیاں جڑاں کھوکھلیاں کر دیتیاں غیر مسلم طاقتاں چاندیاں نے عزیزاں نے من ساڈا ازلی دشمن گھمسایا جناب چاہندا ہے پاکستان چ قتل و غارت دا بازار عام ہوئے تے ایٹمی ملک جدے تے پوری دنیا نو مانے پوری امت مسلمان دا سیرا پاکستان ہے جنوں ایٹمی طاقت کے آ جاندا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے پاکستان دیاں فورساں کمزور ہے نانا مسلمانوں پاکستان دیاں فورساں اسلام نو مندیاں نے اسلام کہندا ہے کسے نال جنگ چ پہل نہیں کرنی اسلام کہندا ہے کسے تے حملے چ پہل نہیں کرنی اسلام کہندا ہے کسے دی بربادی چ پہل نہیں کرنی اس واسطے پاکستان دے ادارے پاکستان دے دوستا دفاع واسطے دن رات جاگ دے نے اور آج جڑی فرقہ وریت تے جناب اعلیٰ ایف آئی آر ہو کے سارے جیلاں چ گئے وجہ کے آئے ادارے جاگ دے نے کہ بھائی تمہیں کون کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ پولیس تیار نہیں کرتی تم بھی اپنی طاقت بناؤ بیگم کوٹ میں تم اکٹھے ہو جاؤ تم اپنے چوک میں جلسہ کر لو تم شدرے میں اکٹھے ہو جاؤ وہاں جلسہ کر لو کمی تم میں ہے تم اکٹھے نہیں تمہاری طاقت اکٹھی نہیں اس لیے تمہیں شہروں کے چوکوں میں آنے نہیں دیا جاتا ہو تمہیں بازاروں میں نہیں آنے دیا جاتا ہو تم 200-300 اپنے بچے کو اکٹھا کر کر ایک ڈی ایس پی کے پاس جاؤ یہاں سینڈ کر دو اسپیشل برانچ کے پاس جاؤ یہاں سینڈ کر دو بھئی تمہیں کیسے نہ اجازت ملے صرف تم میں اتحاد نہیں صرف تم اپنوں کی پگڑیاں فیس بک پہ چھالتے ہو تم اپنوں کی پگڑیاں جناب جی پیجوں پہ چھالتے ہو تم اپنوں کی پگڑیاں یوٹیوب پہ چھالتے ہو پھر ادارے تمہیں نوٹ کرتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری طاقت وہاں کچھ نہیں رہتی 100 ادھر بولتا ہے 100 ادھر بولتا ہے آج یہ پروفیسر ساجد میر صاحب سینیٹر فخر پاکستان جن کے اوپر آج تک کرپشن کا کوئی داغ نہیں یہ سٹیج ان کی صدارت میں آج یہ سجا ہے ان کی سرپرستی میں سجا ہے تو لکھ لو یہ چوک میں تم بیٹھے ہو جہاں تمہارا اتحاد ہوگا وہاں دنیا میں تمہاری عزت بلند ہوگی اور آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو آج کے بعد ہم ہر جگہ پہ کٹھے طاقت بن کے دکھائیں گے تکبیر تیرا امیر میرا امیر ساجد میر تیرا امیر میرا امیر ساجد میر شان صحابہ عظمت صحابہ فضائل صحابہ مولانا ناصر مدنی صاحب مولانا ناصر مدنی صاحب عزیزان من حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والوں فضائل صحابہ 40ویں کراچی کانفرنس ہے اور میرے قائدین میرے سر دے تاج سٹیج تے بیٹھے نے تے دیکھو نا ہر طرف لین لگی ہے اے حضور دے نوکر جوانے آؤ ذرا ملک کے بعد سمجھانا چاہنا ہے کہ جنہ آل محمد دے نام تے ملک پاکستان چے فرقہ وریت فلائی جنہ صحابہ نبی دا نام لے کے تے جواب بنوار کی لفظ سنو کردار نو منو کردار نو منو سید سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو سید کردا ہوئے او کوئی کردا ہے حضرت علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ لکھے آئے کہ سید زادیاں نے اللہ کلمات اللہ نو بلند کیتا ہے شریعت نو بلند کیتا حسین نے ساری زندگی عرض کرنا چاہ رہا کہ ہو شرطشی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان
رہ جائے لٹی جائے بھویں چوک حسین دی اج مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرت امام حسن نے صلح کی تھی نبی دا دین عام ہو جائے حدیث رسول دی مشتاق بن جان عرض کردہ لاما انسان قربانی دیتے نبی دا دین عام ہو جاوے ایک عظیم تاجر سن تے ویرا دین واسطے قربانی دے گئے یزدانی شہید قربانی لاہور دا قلعہ لشمن سنگھ قربانی دے کے ثابت کر گئے کہ دین اسلام دی بلندی واسطے قربانیاں چاہیے نہیں آؤ میں دساؤں لوگوں جذباتی نہ ہو پاکستان چ امن دے دائی بن جو حضرت امام زین العابدین نواکی نواسا رسول دا آخری بیٹا میدان کربلا دے اندر جنہ دے تے اتنا ظلم ہویا ذرا لفظ سنیا جے آنن عرض کردہ پیا ہو امام زین العابدین جدو میدان کربلا دے اندر 10 محرم دی رات اپنی پھوپھی زینب نو کیلیاں روندیاں ویکھے آئے اپنی بہن نو روندیاں ویکھے آئے امام زین العابدین دے صندوق جلا دیتے گئے نے کون کہتا ہے کہ انہیں اس تو تقریب کی تھی میں سوال کہوں گا کہ ان عجیب نے زیادہ حواریاں نے آل بیت دے خیمے کیوں جلائے نے انہوں نے پتا سی اس خیمے دے اندر صندوق نے صندوقان دے اندر 18,000 کوفی دا خاتے انہاں ظالمان نے حسین نو دھوکے نہ بلایا 18,000 خط لے کے بلایا وے حضرت نواسا رسول مسلمانوں جدو خط نہ لے کے گئے نے انہاں کوفیاں نو خطرہ جی خط ہاتھ میں وقت دے پاس پہنچن گے تے ساڑی چوری زار ہو جائے گی کہ اساں حسین ابن علی نو بلایا میرا حسین خود نہیں گیا حسین بلایا گیا ہے میرا مہمان حسین بن کے گیا ہے تو عزیزان من بیگم کو دیو اندرہ لفظ سننا میدان کربلا چ سید تے کتنا ظلم ہویا ہے تو آج پاکستان چ لڑتا ہے فلانی مسجد دا جلسہ نہیں ہون دینا فلانی دینج نہیں ہون دینا لفظ سن ذرا دھیان حضرت نواسا رسول دا صبر کیسا ہے آل بیت دا صبر کیسا ہے امام زین العابدین حسین دا آخری پتر بچیا میدان کربلا اندر جدو کربلا دی 10 محرم دی رات انا للہ و انا الیہ راجعون قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگوں میرے نبی نے فرمایا سی میں تانوں اللہ دی توحید دی پہچان کرائی کچھ نہیں منگیا نہ اجرت منگی نہ کوئی معاوضہ منگیا میں حج کرنا سکایا کوئی اجرت نہیں منگی مکہ فتح کیتا کوئی اجرت نہیں منگی میں بدر چ گیا امت کو کوئی اجرت نہیں منگی میں حنین چ گیا کوئی اجرت نہیں منگی میں تبوک چ گیا کوئی اجرت نہیں منگی میں دندان بہت شہید کرا لے مگر امت کو کوئی اجر نہیں منگیا بیگم کوٹ دے مسلمانوں تک کلمہ بچایا مگر کوئی اجرت نہیں منگی کیا منگیا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صرف میری آل نہ پیار کرے آجے میری آل بیت نہ پیار کرے آجے تو عزیزان من آؤ میں برملا بات کرنا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام دے نانا پاک ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں محبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں حضرت سرکار مدینہ دا پیار لے کے بیٹھنے والوں ذرا لفظ سنیا جی حضرت امام زین العابدین تے کتنا ظلم ہویا تے انہاں دی برداشت دساؤ آج اپنی بھی برداشت دیکھ لو اپنا بھی رہنا سہنا دیکھ لو عرض کردہ پیا مسلمانوں حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والوں امام زین العابدین تشریف فرمائے جلے کربلا دی 10 محرم دی رات انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان من کھڑے نے امام زین العابدین جلے کربلا دی 10 محرم دی رات ایتھے بیگم کوٹ چ 10 قتل ہو جان تے سارا شہر ادھر پہنچ جاندا ہے ایک 10 محرم دی رات کربلا چ سجدہ دا گھر عرض کردہ خیمے اجڑے پڑے نے سجدہ زینب بیٹھیاں نے امام زین العابدین دے امیروں دی کیوں میں پپوروں دی کیوں میں سجدہ شہر بانوئی ذرا لفظ سنیا جی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام زین العابدین کربلا دا خونی منظر ویکھ دے پہنے جدو ریت پیاسی ہے سجدہ دے خون نہ تار ہو گئی ہے ہر طرف لاشاں بکھریاں پیاں نے کتے انہوں محمد دا لاشا ہے کتے قاسم و عباس دا لاشا ہے کتے حضرت نواسا رسول دا لاشا ہے سر حسین نیزے چڑھے آئے میں دردنا جملہ کمانگا ہوں ذرا آج ایسے جگہ تو کربلا چت تصور چتر چلیے 10 محرم دی رات ہوئے خیمے اجڑے ہون علی دی تھی دنیا قیدن بن جاوے مولا حسین دنیا دے لوگو حضرت نواسا رسول دی شہادت دا ذکر کے میں سناؤں کربلا دا درد کی میں دس جاؤں
جاواں ذرا سوچ دے صحیح نہ ویرو دنیا چ تیریاں بہناں اجڑن پڑھایا جاندے ویرو بہن اجڑ گئی ہے شیخو پورے چل پیندے نے فیصلہ آبادوں چل پیندے گجرانیوں چل پیندے عرض کردہ کہندے ویرو بہن اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے بھرا گل نہ لاوندے نے سر تے پیار دیندے نے بہن پریشان ہو اسی زندہ ہے تیرے سر تے آؤ دھی اجڑے تے باپ تر پیندے نے چاچیاں نو لے کے تر دیو ویرو دھی اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے سرا تے ہاتھ رکھ کے پیار کردے نے ایک کربلا حسین دی بہن زینب بیٹھی ہوئے گی حیدر قرار دی دھی بیٹھی ہوئے گی نبیاں دے سردار دی دوتری بیٹھی ہے تیریاں میریاں تیاں ون تے پیار باپ دیندے نے ویرو بہن اجڑ گئی جے دھی اجڑ گئی جے گل لا لیندے نے پیار کردے نے دھی اسی تیرے سر تے آؤ ایک کربلا دا درد دس جاواں نہ ہو جڑے پلیاں چ پتر پوچھدا ہے امانوں دی کیوں عرض کردہ درد والا جملہ لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے ہاتھ جوڑ کے پیل کرانگا کسی دی بیٹی نو اینا کیا کر لے آئے اپنے پچھلے آنو جدا کوئی نہ ہوئے او دا رب ہونداوے آ لفظ دا جاوانو عرض کردہ بہو نو کدی لفظ نہ کمی جا اپنے ویرانو لے کے آؤ لوگو جڑے پرا نال دے کمرے چ نہیں پوچھ دے انہاں 100 کلومیٹر تے کمیں پوچھن جانا میرا کربلا وچوں رشتیاں دا تقدس گنا جاواں سید دے دوستاں جڑے مصیبتاں دے پار ڈگے نہیں امام زین العابدین نے کربلا دے غم نو اینا ویکھیا وے داڑھی سفید ہو گئی امام زین العابدین دی جوانی چ داڑھی سفید ہو گئی لوکاں دیاں بیٹیاں والے بیٹھے نہیں لوکاں دیاں ایتھے سیاستدان بھی بیٹھے نہیں جدوں ڈیریاں تے تیاں اجڑدیاں نے سیاستدان بھی رو پیندے نہیں یار کسے دی دھی اجڑ گئی ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے جڑے گوچ حسین دا پتر لیٹے آوے گا میں ہاتھ جوڑاں گا پھپیاں لی دروازے کھول دیا جی پھپیاں نال جا کے گل نو لا لیا جی فون کر لیا جی بابل جائیاں لی دروازے کھول دیا جی پھپیاں دے رشتے عظیم نے ایک کربلا چ پھپی حسین دی بہن بیٹھی ہے حسین دے بچیاں دی پھپی ہے علی دے بنیاں چ بچیاں دی پھپی ہے فاطمہ تو زہرا دے پوتریاں دی پھپی ہے سجدہ زینب استانا ہے تو پھپیاں نال قطع تعلق کر لینا میں ایک کربلا چ سید دا رشتہ ہے تو ایتھے ایک مسجد چ نہیں جاندا دوسری چ نہیں جاندا تیسری چ نہیں جاندا ایک تو بعد دوسری مسجد بنن نہیں دیندا آ سجدہ دے رشتے تو قربان جاواں تینوں کلمے دا رشتہ یاد نہ رہیا ادھر کربلا چ سجدہ زینب میرے ویر دیاں لاشاں نے کتے بھتیجیاں دیاں لاشاں نے پتر موئے نہیں بھول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر پتر بیمار ہوئے تے بھولدا نہیں پتر فقیر ہو کے مرے بھولدا نہیں ایک کربلا چ حسین دی بہن جنہیں اپنے پتراں دیاں لاشاں سائڈ تے کر دتیاں نے تے جوان ویر دے پتراں دیاں لاشاں گود اندر نے اج بھی پھپیاں بیگم کوٹ اترن تے روندیاں نے ویرو پرا لٹیا گیا وے میں ویکھیا جے سمجھ جاندے نے لوگ کسے دی ماں جائی آئی ہے ایک کربلا چ حسین دی بہن زینب سجدہ دا درد بیان کر جاواں آل محمد دا درد بیان کر جاواں جدوں امام زین العابدین ویکھدے پے گود دے اندر جوان ویر دا لاش ہے آندی وفادار بھتیجا بولت سہی چم لواں زلف زنجیر تیری
مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری میں فیس بک تے ویکھدا پیا دا بابر سلفی صاحب نو ایک مولوی صاحب لاما صاحب کہہ رہے تھی بھئی تم نے اس سے نکالنا کیا ہے بھئی تم یزید کے مسئلے کی بات کیوں کرتے ہو واہ سلفی صاحب قربان جاؤں آپ کے جواب کو کہتے ہیں جو سلفی صاحب نے جملہ کہا وہ میں فیس بک کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں میں دنیا میں یزیدیت کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ کرتا ہوں آؤ سنو بیگم چوک میں اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم حسین کے وکیل ہیں ہم برملا کہتے ہیں اگر حسین کی وکالت ملے گی ہم آپ کو سامنے نظر آئیں گے اگر دنیا میں صحابہ کی وکالت کے وکیل دیکھو گے ہم تمہیں سامنے نظر آئیں گے اگر شریعت کی وکالت دیکھو گے جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا حقوق نسوان ایکٹ کے موقع پہ پروفیسر ساجد میر صاحب تم ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو تو وہاں پھر تمہیں یہ شریعت کا وکیل ملے گا وہ سلمانوی شہباز شریف بھی زندہ ہے وہ ساجد میر صاحب بھی زندہ ہے یہ برملا کہنے لگا ہوں یہ ہوتی ہے شریعت کی وکالت یہ ہوتی ہے قرآن کی وکالت یہ ہوتی ہے حدیث کی وکالت یہاں سینٹ کی سیٹ کی بات نہیں رہتی یہاں وکالت دنیا میں شریعت کی آتی ہے جب جی ہم نے کہا تھا کہ تم کس کے ساتھ ہو تو یہ سینیٹر ساجد میر صاحب نے کہا تھا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے ساتھ ہوں میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہوں تکبیر تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر حسینیت زندہ باد حسینیت حسینیت فضائل صحابہ عظمت صحابہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہم ختم نبوت کے وکیل تمہیں پہلی صف میں نظر آئیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جب دلائل دیتے ہو تو لاما ثناء اللہ امرتسری کا نام لیتے ہو جب یزید کی بات آئے تو کہتے ہم اس کی بات کے قائل نہیں فتاوی ثنائیہ جناب آپ کے سامنے ناصر مدنی اعلان کرتا ہے کون کہتا حسین کا خروج سیاست کے لیے تھا کرسی کے لیے تھا یہ تمہیں اپنے لفظ واپس لینے پڑیں گے ہمارے جد امجد ہم جن کے روحانی فرزند ہے وہ لاما ثناء اللہ امرتسری جو سرگودے میں آرام فرما وہ لکھتے ہیں حسین نے نہ کرسی کے لیے نہ اقتدار کے لیے نہ دنیا کے لیے خروج کیا اگر آل محمد نے ہجرت کی خروج کیا ہے تو وہ علائے کلمت اللہ یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں یہ فتاوی ثنائیہ میں لکھے ہیں شریعت کی سر بلندی کے لیے اگر تم حسین کو شریعت کا باغی سنو گے تو پھر تم جنت میں کس کی سرداری پاؤ گے یہ اپنے اوپر دھبا ہے یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ناسبی میرا پیغام ہے ان کو ہم جدھر حسین کھڑا ہے ہم ادھر کھڑے ہیں مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو امام ابن تیمیہ دا فتوی عرض کردہ جنہ قتل حسین کیتا انہاں تے لعنت جڑے قتل حسین تے خاموش رہن انہاں تے لعنت جڑے دل چ خوش رہن انہاں تے لعنت اس واسطے مسلمانوں جنہ خاندان رسول دے ظلم کیتا ہے وہ قاتل حسین نے آل رسول دے قاتل نے اور کدی غور کریا کر اے دی اللہ جانے تے اللہ جانے تے اللہ جانے تے اللہ جانے تے او جانے تے اللہ جانے اے بڑا لفظ تاڑے منہ تے پکا ہے چلو میں نیڑے آ جاواں بیگم کوٹ چ تیرے 10 مر جان پھر خزانہ کیوں میں پرچہ کراؤں پھر سیول کورٹ کیوں جانا ہے پھر سیشن کورٹ کیوں جانا ہے پھر سپریم کورٹ کیوں جانا ہے پھر ایوان صدر چپیل لے کے کیوں جانا ہے جدو 10 تیرے مر جان تے کہہ دیا کر اللہ جانے تے جانے میں ویکھاں گا تیرا صبر کیسا ہے جتے آل رسول کٹی جاوے میں قرآن پڑھدا پیا سا حضرت صالح علیہ السلام دا واقعہ انہاں دی اٹھنی دے انہاں دی قوم نے پیر کٹے اٹھے عذاب الہی آیا میں سوچدا پیا سا جتے نبی صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے قدم کٹے جان اوتھے عذاب الہی آندا وے اس قوم دا کی بنے
بنے گا جنہ خاندان رسول کر دیتا ہے. اس واسطے لاہوریو ناصر مدنی دا پیغام ہے ساڑھے بارے پروپوگنڈا مت کرو. ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر حسین کھڑا ہے اور یہ لکھ لو آج بات بیگم کوٹ میں اسی آل محمد دے وکیل آؤ, اسی صحابہ نبی دے وکیل آؤ, اسی ازواج مطہرات دے وکیل آؤ. تو عزیزان من اسا شریعت دے وکیل آؤ, اسا قرآن دے وکیل آؤ, اسا حدیث دے وکیل آؤ. اس واسطے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں وکیلانوں میں ایک طریقہ دس داؤں. عدالت دو وکیل پیش ہوندے نے, ایک مخالف پارٹی دا ایک اپنی طرف بتلاؤ. کدی وکیل نے وکیل نو تھپڑ نہیں مارے آؤ, کدی وکیل نے وکیل دا گلما نہیں پکڑے آؤ, کدی وکیل نے وکیل دیتے ہاتھ نہیں چکے آؤ. میں علماء کرام اگے اپیل کراں گا اسٹیج تے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں بتلاؤ جب وکیل کے سامنے اپنے کلائنٹ کی وکالت کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان نہیں ہوتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مولوی کہتے ہیں میں اہل سنت کا وکیل ہوں, دوسرا کہتا میں اہل حدیث کا وکیل ہوں, تیسرا کہتا میں بریلوی علماء کا وکیل ہوں, چوتھا کہتا میں اہل تشیعوں کا وکیل ہوں, میں کہتا ہوں پھر وکیل بن کے بات کرو, ایک دوسرے کا دستے گریبان مت پکڑو, ایک دوسرے کی مسجد کی طرف گولی مت چلاؤ. جیسے سپریم کورٹ میں وکیل پیش ہوتا ہے اپنے دلائل پیش کرتا ہے, اس طرح تم بھی اپنے دلائل پیش کرو. یہ قتل و غارت کا بازار نہ گرم کرو, یہ ویرو افرا تفریدہ بازار نہ گرم کرو. اگر ممبر پاک دے شریعت دے وکیل ہو تو لکھو آج ناصر مدنی پیغام دے رہا ہے وکیل لڑدا نہیں دلائل دیندا ہے, وکیل لڑاندا نہیں دلائل دیندا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم دلائل سے بات کریں گے, پاکستان میں قتل و غارت عام نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو, یہ دنیا کو پیغام جائے کہ ہم امن والے بھائی جس کے پاس انشاءاللہ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا آؤ میں کڈی سونی مثال دیتی ہے. جدو مولوی نہ وکیلاں وال ویکھ کے بولن گے پھر قتل و غارت نہیں ہوئے گی, کفر دے فتوے نہیں ہون گے, اپنے دلائل پیش کریا کرو. عرض کردہ کربلا دی اندھیری رات امام زین العابدین بڑے پریشان نے جدو رات دا اندھیرا لفظ سننے والے نے امام زین العابدین میرو سنو لوگو عرض کرنا چاہ رہے ہیں جنہ دی محنت دینا عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک حکمران آئے, جنہ دے شگرد امام حسن بصری, جنہ دے شگرداں امام زوری, او امام زین العابدین حسین دا پتر بیمار کربلا. عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں آل بیت نو ماننے والوں, حضرت نواز رسول نو ماننے والوں, جلے امام زین العابدین تشریف فرمانے گھر دے اندر ادھر عرض کردہ پیاویں آل رسول دا ایک دشمن آیا وے آن کے دروازہ کھڑکایا, آل رسول منو پانی پلاؤ نا. جدو امام زین العابدین نکلے نے اگے پرادا قاتل کھڑا وے, اگے بابا دا قاتل کھڑا وے. آؤ مسلمانوں ایک دوسرے پہ حملہ کرنے والوں آج ناصر مدنی دا پیغام سن لو, امن دی دعوت دین آیا میں, اسلام دے نام نو داغدار نہ کر, پاکستان دے امن نو برباد نہ کر. پاکستان دا امن بڑیاں قربانیاں نہ بحال ہوئے, کتے پنجاب پولیس دے جوان شہید ہوئے نے, کتے ملٹری انٹیلیجنس دے جوان شہید ہوئے نے, کتے آئی بی نابیالو نہ دی جوان شہید ہوئے نے, کتے ایس پی یو دے جوان شہید ہوئے نے, کتے ڈولپن دے جوان شہید ہوئے نے, کتے فوج دے جوان شہید ہوئے نے, کتے رینجر دے جوان شہید ہوئے نے. پھر جا کے پاکستان دا امن برباد ختم ہویا, استحکام آیا. ہاتھ جوڑ کے اپیل کر جاؤں امام زین العابدین نو منو, آل محمد نو منو, آل محمد دا کردار منو. لاہوریو لفظ سنو امام زین العابدین تشریف فرمانے آن والا دروازہ کھڑکا رہے, آل رسول منو پانی پلاؤ نو. قسمیں جے لوکی سجدہ نو من لن, جے ناصر مدنی دا اے واقعہ پلے بن لن, ہسپتالاں دے اندروں لڑائیاں والے مریض مک جاون, تھانیاں چ ایف آئی آر مک جاون, کچہریاں چ رش مک جاوے. جیسی حقیقی آل
بیت دا کردار منیے خاندان رسول منیے عزیزان منظرہ لفظ سنیا جے امام زین العابدین حضرت امام علی مقام دے نانا جان نمانے والو امام زین العابدین تشریف فرمائے اور 10 ذرا وقت نہ جی میرے کل کام میں نہیں تے میں اور تشریح نہ بات کراؤں میں تھوڑی جی مثال دے کے گا لگے وداؤں ایس بیگم خور دے اندر تیرا گار ہوئے شریف مہر صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے لیاقت نمبردار صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے میرا یار امانت نمبردار فوت ہو گیا ہے اللہ قبر نو نور نال منور فرمائے نمبردار دی موجودگی چ بات کر جاواں ایتھے کسے دے 10 قتل ہون تے ذرا لفظ سنیا جے انہاں دا قاتل دروازے تے آ جائے تے آکھے اوئے میں تاڈے 10 مارے نہیں تے مینوں پانی پلا دو میں ویکھاں گا تو کڈا کو وڈا سنی ہے میں ویکھاں گا تو کڈا کو وڈا وہابی ہے میں ویکھاں گا تو کڈا کو وڈا شیعہ ہے میں ویکھاں گا تو کڈا کو وڈا بریلوی ہے او لوگو اپنے اپنے ناماں نہ نہ منو اپنے اپنے لیول نہ نہ منو اپنے کردار نہ منو سید دے کردار نہ منو آل محمد دے کردار نہ منو امام زین العابدین دے کردار نہ منو حسین دی آل نہ منو حسین دے پتر دے کردار نہ منو حضرت